میری بہنیں واللہ اللہ کی قسم کھا کر 12 مرتبہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں کہ اس دن کی فضیلت کے بارے میں 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث بھی نہیں بتلائی، ایک بھی حدیث نہیں بتلائی۔ واللہ اللہ کی قسم کھا کر 12 مرتبہ میں اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کہتی ہوں کہ اس دن 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث بھی نہیں بتلائی، ایک بھی حدیث نہیں بتلائی۔ 15ویں شعبان کی فضیلت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک حدیث بھی نہیں بتلائی، ایک بھی حدیث نہیں بتلائی۔ Wake up to reality. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، یہ مطلب کہ ایک دم کم علم اور بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو خود اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھ لیے ہوتے تو آج یہ ہمارے سامنے آ کے اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کرتے۔ تو آئیے سب سے پہلے ان کے گھر کے بڑے بڑے محققین، بڑے بڑے محدثین اور شیخ القل فی الکل اور دیگر کیا ان لوگوں نے القابات دے رکھے اپنے مولویوں کو، ان کے گھر کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں، ان کے اپنی کتابوں سے، کہ تمہارے مولویوں نے خود شعبان المعظم کی نصف 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنا اور اس کے دن کا روزہ رکھنے کو خود تسلیم کیا ہے، مانا ہے، اور وہ خود اس کے قائل تھے، وہ خود اس چیزوں کو کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیے سب سے پہلی دلیل فتاوی اہل حدیث۔ یہ کتاب آپ کو PDF میں آن لائن بھی مل جائے گی، آپ کو کہیں سے منگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ صادق وارثی جو ہے اپنی طرف سے گڑھ کے یہ عبارت پیش کر دیا ہے، تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ سیدھی گوگل میں نکالیے، PDF نکالیے۔ ٹھیک ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے kitabusunnat.com اہل حدیثوں کی، یہ آپ کے سامنے اسکین دے رہے ہیں، آپ خود سے پڑھ لیجئے۔ دیکھیے یہ فتاوی اہل حدیث ہیں، اور اس کے جو مصنف ہیں، دیکھیے مجدد العصر حافظ عبد المحدث روپڑی، کوئی نارمل انسان نہیں ہے، ان کے مجتہد العصر اور عبداللہ محدث روپڑی صاحب ہیں۔ وہ اس کتاب کے صفحہ نمبر 554 یعنی 554 پہ عنوان باندھتے ہیں شب برات کا روزہ۔ ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ سوال ماہ شعبان کی 14ویں اور 15ویں روزہ رکھنا یا 3 روزے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ میں رکھنے جائز ہے یا نہیں؟ بعض کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور لفظ بدعت کی اصل تحقیق کیا ہے؟ تو جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کے اہل حدیث مولوی صاحب جو خود شعبان کے روزے رکھنے اور عبادت کرنے کے قائل تھے، وہ فتویٰ دیتے ہیں، جواب شب رات کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے۔ یہ ان پڑھ سڑک چھاپ اہل حدیث جو ہیں، جن کو اپنے گھر کی کتابوں کا علم نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور بھولی بھالی عوام کو کہتے ہیں کہ اس رات روزہ رکھنا بدعت ہے۔ ارے بیوقوفو، روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھی جاتی ہے، اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہیں۔ آئیے حدیث کریمہ سے تو بعد میں، پہلے تمہارے گھر کی کتابوں سے ثابت کر دے رہے ہیں کہ تمہارے بڑے بڑے مولوی خود رکھا کرتے تھے، اور وہ خود اس چیز کو افضل قرار دیا کرتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ ماہ شعبان شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے، چنانچہ مشکات وغیرہ میں حدیث موجود ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل درست ہے۔ ہر ماہ کی 13ویں 14ویں 15ویں کا روزہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ بدعت کی تعریف رسالہ بدعت میں کی گئی ہے۔ اب ان کے مولوی کیا کہہ رہے ہیں کہ شب برات کا روزہ رکھنا افضل ہے، مشکات شریف وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے۔ جس ائمہ اکرام اور محدثین نے اصول حدیث کو قائم کیا، جس نے اصول حدیث بنائی کہ یہ فلاں درجے کی حدیث صحیح ہوگی، فلاں درجے کی حدیث حسن ہوگی، فلاں درجے کی حدیث حسن لذاتی ہی ہوگی، حسن لغیری ہی ہوگی، فلاں درجے کی حدیث ضعیف ہوگی، پھر اسی ائمہ اور محدثین نے اس اصول کو بھی قائم کیا ہے جس پر تمام امت کا اتفاق ہے، اور تمام فرقوں کا بھی، چاہے اس میں اہل سنت و جماعت ہم ہوں یا پھر یہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان سب کا بھی اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ اور آگے آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو نماز جنازہ میں جو تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرتے ہیں اہل حدیث، وہ خود کسی حدیث مرفوع سے ثابت نہیں ہے، اور وہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ ان کے مولوی خود اقرار کرتے ہیں اور یہ خود کرتے ہیں، تو یہ خود بدعتی ہوئے، لیکن اپنے عمل کے ٹائم پہ یہ ضعیف حدیث پہ بھی عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اس سے کیا ثابت ہوا کہ شب برات کا روزہ رکھنا جو ہے یہ افضل ہے، بدعت نہیں ہے۔ اب آئیے دوسری دلیل ان کے گھر کے بہت بڑے محدث شیخ الاسلام کا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ کتاب فتاوی ثنائیہ، اسکین آپ کے سامنے موجود ہے۔ ان کے مولوی دیکھیے کور پیج میں کیا نام اور کیا تعریف کر رہے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب۔ ٹھیک ہے، فتاوی ثنائیہ کے یہ صفحہ نمبر ہے 656 یعنی 656 ہے۔ اس پر سوال کیا جاتا ہے 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے؟ اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے؟ اس کے جواب میں ان کے شیخ الاسلام صاحب کہتے ہیں کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں، اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں شیخ الاسلام صاحب کہ اس دن کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے، با حکم انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث نوٹ کر رہے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ با حکم انما الاعمال بالنیات موجوب ثواب ہے۔ سبحان اللہ،
ان کے دوسرے مولوی شیخ الاسلام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس رات عبادت کرنا جو ہے وہ ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، اور ضعیف روایت جو ہے فضائل اعمال میں قابل قبول ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ فرماتے ہیں کہ اور باحکم انما الاعمال بالنیات کے عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، ثواب ہوگا، بدعت نہیں ہے۔ اور جو لوگ بدعت کہتے ہیں وہ خود اپنی ہی جماعت کے ان بڑے بڑے مولویوں کی جو فتوے ہیں اور جو ان کا موقف ہے، اپنے بڑے بڑے مولویوں کے موقف کو اپنے جوتے تلے رونتے ہیں۔ پہلے اپنی جماعت کی، اپنے گھر کی خبر لو۔ جس عمل کو تم بدعت کہتے ہو نا، وہ خود تمہارے گھر میں بھری پڑی ہوئی ہے، پہلے اپنے گھر کے بدعت کو ہٹاؤ، اس کے بعد آ کر ہم سے سوال کرنا۔ اب آئیے یہ تیسرا حوالہ پیش کرتے ہیں ان کے مولوی کی، ان کے بڑے بڑے محققین کی کتابوں سے۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکین پہ موجود ہے، فتاوی مولانا شمس الحق عظیم آبادی، اس کا صفحہ نمبر ہے 181۔ اس میں فرماتے ہیں کہ باقی رہا نصف شعبان کی شب کو قرآن شریف تلاوت کرنا، دعائے معصورہ، اذکار صحیحہ پڑھنا، صلاۃ نافلہ یعنی نفل نماز اول شب کو بغیر جماعت اور بغیر حیت مخصوصہ کے، یا آخر شب کو بجماعت لیکن بغیر حیت مخصوصہ کے ادا کرنا، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہنا، رحمت کی خواستگاری کرنا، اور اپنے لیے دعا میں دعائیں مانگنا اور دعا میں گریہ وزاری کرنا بھی بدعت نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے لیے بھی دعا میں گریہ زاری کرنا، رونا گڑگڑانا بھی بدعت نہیں ہے، بلکہ موجوب اجر و ثواب عظیم ہے۔ یہ دیکھو تمہارے گھر کی تیسری کتابوں سے تمہارے بڑے بڑے محققین اور تمہارے محدثین اور تمہارے جو بڑے بڑے علماء اکرام شیخ الاسلام، ان سب کا فتویٰ یہی ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رونا گڑگڑانا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ ثواب اور اجر عظیم ہے۔ اور یہ سڑک چھاپ جو جوہلا قسم کے لوگ ہیں، جن کو نہ شریعت کا اصول معلوم ہے، نہ حدیثوں کا علم ہے، نہ اصول حدیث کا علم ہے، یہ چلے آتے ہیں ہمارے سامنے بدعت کا رٹ لگانے۔ ارے بیوقوفو، ابلیس کے اولادو، شرم نہیں آتی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب اللہ کے بندے روتے گڑگڑاتے ہیں، دعا کرتے ہیں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رونے گڑگڑانے سے صرف اور صرف ابلیس مردود اور ان کی اولادوں کے سوا کسی کو تکلیف نہیں ہو سکتی ہے۔ اب آئیے یہ چوتھا حوالہ پیش کرتے ہیں ان کے محقق العصر سے۔ یہ اسکین پیج آپ کے سامنے ہے، دیکھیے یہ فتاوی حساریہ ہے اور جلد 5 ہے اس کا۔ ان کے مصنف کا نام ہے محقق العصر حضرت عبد القادر حساری صاحب، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 118 پہ کہ شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت کے متعلق متعدد احادیث آئی ہے، ان سب کا مجموعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے۔ جب 15 شعبان کی رات کی فضیلت قیام کرنے کے لیے مسلم ہے اور اس کا دن شعبان کا سرہ ہے جس کا روزہ ثابت ہے، تو یہ حدیث صحیح ہوگی جو صحیح ابن حبان، ابن ماجہ اور بہقی کے شعب الایمان میں مذکور ہیں، یعنی 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ ان کے مولوی صاحب حدیث سے بھی دلیل پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کس سے؟ صحیح ابن حبان کی صحیح روایت سے، اور ابن ماجہ اور بہقی کے شعب الایمان میں یہ حدیث ہے کہ 15 شعبان کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھو۔ پس یہ مسئلہ کیا فرماتے ہیں یہ حدیث شریف کو روایت کرنے کے بعد کہ پس یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ شعبان کی 15ویں شب کو قیام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا مشروع ہے۔ دیکھیے آپ کی جو محقق العصر ہے نا، جاہل ان پڑھ لوگ جو سڑک میں گھوم رہے ہیں نا، جن کو علم نہیں ہے، نہ اپنی گھر کی کتابوں کا علم ہے، نہ قرآن و سنت کا علم ہے، نہ اصول حدیث کا علم ہے، اور کون سی روایت کس جگہ قبول ہے، کون سی روایت کس جگہ مردود ہوتی ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہے، تو ان سڑک چھاپوں سے ہمیں کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تمہارے گھر کے بڑے بڑے جو محقق العصر ہے، تمہارے جو شیخ الاسلام ہیں اور تمہارے جتنے بھی بڑے بڑے محدثین ہیں، ان سب نے اس رات کی فضیلت کو خود اقرار کیا ہے اور دلائل دے کر اس چیزوں کو ثابت بھی کیا ہے، اور حدیث صحیحہ سے بھی ثابت کیا ہے کہ اس رات پہ بعض تو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے ثابت ہے، اور بعض صحیح ابن حبان میں جو صحیح حدیث آئی ہے اس کو بھی پیش کر کے اس رات کی فضیلت کا اور روزہ کا یہ اقرار کر رہے ہیں، اور اس کو سنت سے، شریعت سے ثابت کر رہے ہیں، اور اس کو بدعت قرار دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو ہم تو بڑے بڑوں کی باتوں کو مانیں گے، بڑوں کی تمہارے گھر کی دلیل تمہارے منہ میں ماریں گے۔ تم یہ فتاوی حساریہ میں آپ کے جو محقق العصر صاحب ہے وہ خود اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، صحیح ابن حبان میں جو صحیح حدیث آئی ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ اس رات عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا وہ ثابت ہے۔ اب بتائیے آپ کے گھر کے بڑے بڑے مولویوں کی کتابوں میں خود لکھی بھری پڑی ہے، یہ تو ابھی 4 حوالے دیے ہیں، ورنہ اگر دینا شروع کرے تو ابن تیمیہ ہیں اور کون ان کے نصر الدین البانی وغیرہ سب کا حوالہ پیش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے مولویوں نے خود اس رات کی فضیلت کا اقرار کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس رات کی جو حدیث شریف آئی ہیں، بعض احادیث ضعیف ہے، بعض احادیث صحیح ہے، اور اصول حدیث محدثین کا یہی اصول ہے، یہ ہمارے اور آپ کے گھر کا اصول نہیں ہے، یہ ائمہ محدثین کا ہی اصول ہے کہ اگر کوئی ضعیف حدیث دیگر ترک کے ساتھ، یعنی کئی ترکوں کے ساتھ اگر کوئی ضعیف حدیث آتی ہے جس کی سند متعدد ہوتی ہے تو اس کا ذوق ختم ہو جاتا ہے، وہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور فضائل اعمال میں اگرچہ حسن نہ بھی ہو، اگرچہ یہ تو حدیث شریف تو حسن ہو جاتی ہے، اور بعض صحیح روایتوں سے بھی ثابت ہے، جیسے صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اگر اس کی صحیح روایت نہ بھی ہوتی، یہ حدیث شریف دیگر ترکوں سے اگر
روایت نہ بھی ہوتی، یہ حدیث حسن درجے کو نہیں بھی پہنچتی، صرف ضعیف حدیث بھی ہوتی نا، تو پھر فضائل اعمال میں حدیث ضعیف قابل حجت ہے، اور یہ ائمہ اور محدثین کا اصول ہے، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، نہ ہمارے علماء نے انکار کیا ہے، نہ تمہارے مولویوں نے انکار کیا ہے، سب نے اس بات کا اقرار ہی کیا ہے۔ اور رہی بات کہ تمہارا ضعیف حدیث پہ عمل نہیں ہے، تو پھر آؤ ایک حوالہ صرف دے دیتے ہیں، ورنہ ایک حوالہ تم کو تمہارے گھر سے دے دیتے ہیں کہ تم لوگ کیسے ضعیف حدیث پہ عمل کرتے ہو۔ ہم یہ دیکھیے آپ کے سامنے فتاوی ثنائیہ ہے، اس کا حاشیہ میں دیکھیے۔ اب آپ لوگ بھی ضعیف حدیث جو ہے چوری چپکے عمل کر لیتے ہیں، جیسے کہ دیکھیے فتاوی ثنائیہ کے حاشیہ میں غیر مقلد عبید اللہ رحمانی لکھتا ہے کہ تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کے بارے میں کوئی صحیح مرفوع قولی یا فعلی یا تقریری حدیث موجود نہیں ہے، البتہ بعض صحابہ سے ضرور ثابت ہے، اس موقوف روایت و نیز بعض ضعیف احادیث کی روح سے تکبیرات جنازہ کے ساتھ رفع یدین کرنا جائز ہے، بدعت یا ممنوع نہیں ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ نمبر 50 اسکین پیج آپ کے سامنے ہیں۔ اب بتائیے، ان کے مولوی صاحب خود اقرار کر رہی ہیں کہ کوئی بھی صحیح مرفوع روایت نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کی تکبیر کہتے وقت رفع یدین کرتے تھے، لیکن یہ اہل حدیث کرتے ہیں۔ اب بتائیے، ان کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ اکرام سے اور ضعیف روایتوں سے ثابت ہے، تو سب سے پہلی چیز کہ آپ کے نزدیک تو صحابہ اکرام کا قول و فعل حجت ہے ہی نہیں، آپ کی درجنوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری بات ضعیف حدیث پہ تو آپ عمل کرتے نہیں ہیں، تو پھر یہ کیسے بدعت نہیں ہوا؟ پھر تو آپ کے اصول کے مطابق یہ بدعت ہوا۔ تو جب یہ بدعت نہیں ہوا تو پھر یہ شعبان المعظم کی رات عبادت کرنا کیسے بدعت ہو گیا؟ اب چاہے تو شعبان المعظم کی رات کو عبادت کرنا شروع کرو، یا پھر تکبیرات جنازہ میں رفع یدین کرنا چھوڑ دو۔ خیر، اتنے سارے حوالہ جات موجود ہیں جس سے صاف ایک عام انسان سمجھ جائے گا کہ یہ اہل حدیث جو اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو اپنے گھر کے بزرگوں کی، اپنے گھر کے مفتیوں کی، اپنے گھر کے محققین اور اپنے گھر کے شیخ الاسلام کی کتابوں کا علم نہیں ہے۔ پہلے جاؤ اپنے گھر کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھو، اور اپنے گھر کی کتابوں کو پڑھو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ان پہ بدعت بھری ہے تو ان کو آگ لگاؤ، اور اپنی اس بدعتی جماعت پہ لعنت بھیجو، اور کوئی ایک نیا فرقہ بنا لو۔ کیونکہ اب اہل حدیث جن مولویوں نے اہل حدیث فرقہ کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، اب اس اہل حدیث فرقہ کے جو سردار ہے وہ سب تو شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کی رات عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنے کے قائل ہیں، اور تمہارے آج کے جو سڑک چھاپ جو نئے نو مولود جن کو کہتے ہیں اہل حدیث، جو بیچارے ہو گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ تو جب بدعت ہے تو تم خود بدعتی جماعت میں ہو، کیونکہ تمہارے بڑے بڑے علماء اور فقہا جو ہے وہ خود اس رات کے قائل ہیں۔ اب چاہے تو خود اپنی جماعت پہ لعنت بھیج کے نئی جماعت بناؤ، یا پھر توبہ کرو اور سنیوں کے ساتھ آ کر عبادت کرو۔ شیطان مردود ابلیس کے ساتھ شامل ہو کر عبادت سے جلو نہیں، اور عبادت سے کسی کو روکو نہیں، خود اللہ کی بارگاہ میں رو، گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اور اہل حق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔